السلام علیکم ڈیفینس ویورز، ویلکم ٹو ٹاٹا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بلیک ہارنٹ ڈرونز کی کیپیبلٹیز کے بارے میں۔ اس ڈرون نے ملٹری گریڈ کے ڈرونز کی دنیا میں ہماری امیجینیشن کو بھی چیلنج کیا ہے، اور سچ میں یہ خود میں ایک ڈرونز کی دنیا کے مارول ہیں۔ یہ بلیک ہارنٹ ایسی امپریسو کیپیبلٹیز کے ساتھ آتے ہیں جو کہ $1 بلین کے ریپر ڈرونز بھی آن فیلڈ نہیں دے پاتے۔ سب سے پہلے اس ڈرون کو دوسرے ڈرون سے جو چیز الگ کرتی ہے وہ ہے اس کی سائز، جس کی وجہ سے یہ سائلنٹ، اسٹیلتھ، اسپائنگ اور ریکونیسنس جیسی کیپیبلٹیز دیتا ہے، وہ بھی اینیمیز کے اتنا قریب جا کے جیسا کہ آپ اینیمیز کے ساتھ ان کے بنکر، بلڈنگ یا کیمپ میں بیٹھے ہوں، جس کی وجہ سے اس ڈرون کو نینو ڈرونز کی سائز میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی 16 بائی 2.5 انچ کی سائز ہے۔ باقی اس ڈرون کو ناروے کی پروکسی ڈائنامکس کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے، اسپیشلی اسپیشل فورسز کے کورٹ اور ٹیررسٹ آپریشنز کی ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس میں ان ڈرونز کو آن فیلڈ کی سچویشنل اویئرنیس بہتر طور پر اینالائز کرنے کے لیے یوز کیا جائے گا، جس کی بدولت یہ نینو ڈرونز کسی بھی بلڈنگ میں چھپے ہوئے ٹیررسٹ یا ہائی جیک آپریشنز میں ان ٹیررسٹ کی انفارمیشن دینے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ یہ نینو ڈرونز جہاں سب سے زیادہ کام آتے ہیں وہ یہ کہ یہ اینیمیز کی ساری انفارمیشن لائیو ویڈیو اور وائس کے ساتھ آپریٹر کو دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اینیمیز کی فورٹیفائڈ پوزیشن سے، جو کہ کسی بھی اسپیشل آپریشنز کے مشنز کو پرفارم کرنے کے لیے کرٹیکل ہوتی ہیں۔ مزید ان ڈرونز کی مدد سے اینیمیز کی سائلنٹلی اسپائنگ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی بنا اینیمیز کو اس کا پتہ چلے ہوئے۔ اور کیونکہ یہ ڈرونز نہ صرف سائز میں چھوٹے اور ان کا ٹوٹل ویٹ بھی صرف 18 گرامز کا ہوتا ہے، تو ان کو دیکھ پانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے، اور آپریٹر کی طرف سے ان ڈرونز کو ایسی جگہ فلائی کر کے پہنچایا جاتا ہے جہاں سے ان کو پکڑ پانا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر اینیمیز کی طرف سے ان ڈرونز کو کیچ کر بھی لیا جائے تو اس ڈرون کے ڈیٹا سینٹر میں کوئی فوٹیج سیو ہی نہیں کی جاتی، اور اینیمیز کو یہ پتہ لگانے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ ڈرونز کتنے وقت سے ہمارے بیچ موجود تھے اور کون سی انفارمیشن اس ڈرون سے لی گئی ہے۔ مزید ان ڈرونز پر ماؤنٹڈ کیمراز سے لی گئی فوٹیجز اور فوٹوگرافز ڈیٹا لنک کے ذریعے لائیو ٹرانسمٹ کی جاتی ہیں سولجرز کے ہینڈ ماؤنٹڈ پینلز پر۔ باقی اس کے علاوہ یہ ڈرونز اتنے کمپیکٹ رکھے گئے ہیں کہ یہ سولجرز اپنے بیلٹ پر موجود پاکٹس میں بھی کیری کر سکتے ہیں۔ یہاں ان ڈرونز کا ٹوٹل آپریشنل ٹائم 25 منٹس کا رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان ڈرونز کے ایک پیکج میں 2 نینو کاپٹر سپلائی کیے جاتے ہیں، تاکہ ایک اگر آپریشن میں یوز کیا جا رہا ہو تو دوسرا اس کو ریپلیس کرنے کے لیے چارجنگ پر موجود ہو۔ باقی اس نینو کاپٹر پر 3 ہائی ڈیفینیشن کی کیمراز بھی ماؤنٹ کی گئی ہیں، جو کہ 1080 پکسل کے امیجز کے ساتھ ڈے اینڈ نائٹ آپریشنز میں نائٹ ویژن اور انفراریڈ امیجز اور فوٹیجز کیپچر کر سکتی ہیں، اور یہ ساری ڈیٹیلز یہ نینو کاپٹرز آپریٹر کے ہینڈ پر ماؤنٹ کیے گئے نینو پیڈ پر فیڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ان نینو کاپٹرز کی مزید اسپیسیفیکیشنز میں یہ ڈرونز 1.6 کلومیٹر کی رینج کے اندر رہتے ہوئے آپریٹ کر سکتے ہیں، اور انڈاؤٹیبلی یہ ڈرونز جس قسم کی بیٹل فیلڈ کی پکچر کسی بھی مشن سے کچھ ہی منٹوں پہلے دے رہے ہوتے ہیں وہ $1 بلین والے ہیل اور میل ڈرونز بھی نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ان نینو کاپٹرز نے خاص طور پر کورٹ آپریشنز اور ٹیررسٹ آپریشنز اب کیسے آپریٹ کیے جائیں گے اس کی پوری ڈائنامکس ہی بدل کے رکھ دی ہیں، اور یہ ایسے آپریشنز کے لیے اسپیشل فورسز کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہے ہیں اراؤنڈ دی گلوب۔ باقی فرینڈز، یہاں پر اس ایک پیکج میں آنے والے 2 بلیک ہارنٹ نینو کاپٹرز کا پرائز ٹیگ $1,95,000 کا رکھا گیا ہے، اور ان ڈرونز کو تقریباً یورپ کی تمام کنٹریز کے ساتھ یو ایس مرینز، یو ایس آرمی کی اسپیشل یونٹ ڈیلٹا فورس اور یو ایس نیوی کے نیوی سیلز بھی ان ڈرونز کو کافی بڑے نمبر میں یوز کرتے ہیں۔ مزید فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یو ایس اے کی اسپیشل فورسز کی طرف سے ان بلیک ہارنٹ نینو کاپٹرز کو کئی بار افغانستان، سیریا اور عراق جیسی چیلنجنگ پراکسی اور ٹیرر آپریشنز میں سکسیسفلی یو ایس اے کی طرف سے یوز بھی کیا جا چکا ہے۔
جہاں ان نینو کاپٹرز کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہوتے ہوئے یو ایس اے کی طرف سے ان نینو کاپٹرز کو کافی بڑے نمبر میں ایکوائر بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی گارڈ ایجنسی کی طرف سے بھی ان کو اسپائنگ اور ریکونیسنس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور افغانستان کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے علاوہ آئے دن ٹیررسٹ اٹیکس اور ہائی جیکس جیسے اٹیکس پہلے کئی سالوں سے پاکستان پر روز کے معمول بن گئے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آپریشنز میں پاکستان آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے اسپیشل فورسز اور دیگر بارڈر سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ بلیک ہارنٹ ڈرونز ایکوائر کیے جائیں، تاکہ نہ صرف ان ڈرونز کے ذریعے ٹیررسٹ کو زیادہ نقصان کرنے سے پہلے نیوٹرلائز کیا جائے، بلکہ فیلڈ پر بیسٹ اویلیبل ایکوپمنٹ ہمارے بہادر جوانوں کو دیے جائیں تاکہ وہ زیادہ بہتر طور پر ایکوپڈ ہوں اور اپنے فرائض اویلیبل ٹیکنالوجی کی مدد سے نبھا سکیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔